MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظارہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن نتائج مختلف اخذ کر لیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مختلف اخذ کردہ نتائج ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں، اور اتنے متضاد کہ گویا ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں۔ اسی قسم کا واقعہ قرآن کریم کے متعلق ظہور میں آیا جب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اس کی شعریت، اس کے نغماتی اثرات، اس کے توازن، اس کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر مختلف نتائج اخذ کیے گئے۔ ظاہر پرست، ظاہر بین آنکھ نے جو تجزیہ نہیں کر سکتی، جو حکمت سے غور نہیں کرتی، اس نے ایک یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تو شعر ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا بل ہوا شاعر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، بہت گہرا اثر ہے ان کے کلام میں، بڑے نغماتی اثرات ہیں، فصاحت و بلاغت کا دریا بہہ رہا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی ماننا یا یہ کہنا کہ خدا کا کلام ہے یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ شعروں سے مشابہت ہے کلام کو، اور شاعروں سے مشابہت ہے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ، جن کی بصیرت کچھ آگے بڑھی، 1 انچ یا 2 انچ،
انہوں نے اس سے زیادہ یہ کہا کہ شاعر بھی ہیں لیکن اس کمال کے کہ سحر کی حد تک ان کے شعر میں اثر پیدا ہو چکا ہے. سحر مستمر، حیرت انگیز سحری اثرات ہیں اس کلام میں، اور ساحر ہے، جادوگر ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں مان سکتے. کیوں دھوکہ کھایا ان کی آنکھ نے، اور اس آنکھ نے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی آنکھ تھی، اس نے کیوں مختلف نتیجہ اخذ کیا؟ اس لیے کہ وہ ظاہر پرستوں کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ غور کرنے والوں کی آنکھیں تھیں، فکر کرنے والوں کی آنکھیں تھیں. وہ ظاہری منظر کو دیکھ کر اس کے پس منظر میں ڈوبنے والی آنکھیں تھیں، اور غور کے بعد نتیجہ اخذ کرنے والی آنکھیں. وہ اس راز کو پا گئی کہ اگرچہ شعری لحاظ سے بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا سوائے ادنا اور اعلیٰ کے. بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کلام ہے تو شعر، لیکن اتنے اعلیٰ معیار کا شعر ہے جو سحر کی حد میں داخل ہو گیا، جادوگری کے تک پہنچ گیا. لیکن یہ درست نہیں، اس لیے کہ سحر اور شعر کا رخ مختلف ہوتا ہے اور نبوت کا رخ مختلف ہوتا ہے. نبوت کے تصورات اور افکار کی رو بالکل مخالف سمت میں بہ رہی ہوتی ہے، اور شعر اور جادوگری کی رو بالکل مخالف سمت میں بہ رہی ہوتی ہے. ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. دنیا کا شعر و ادب کا جتنا بھی مجموعہ ہے، اس میں ہمیشہ آپ رخ مادیت کی طرف دیکھیں گے، دنیاوی لذات کی طرف اس کا رخ پائیں گے. اعلیٰ حوالے سے بھی بات ہوگی تو بالآخر تان وہیں جا کر ٹوٹے گی کہ انسانی لذتوں کا ماحصل کیا ہے اور ظاہری تسکین کیسے ہوتی ہے. لیکن نبوت کے کلام میں ایک بالکل مختلف رو پائی جاتی ہے. وہ ادنا روزمرہ کی باتیں بھی شروع کرتی ہے تو تان آخر تقویٰ پر اور اللہ کے ذکر پہ ٹوٹتی ہے. وہاں اللہ کے حوالے سے بھی بعض دفعہ بات کی جائے تو تان دنیا پر جا کے ٹوٹتی ہے، شیر و شراب اور کباب پر جا کے بات ختم ہوتی ہے. یہاں ادنا روزمرہ کی باتیں کی جائیں تو تان جا کر تقویٰ پہ ٹوٹتی ہے، اور پھر ایسی تقویٰ پر جا کر ٹوٹتی نہیں بلکہ تقویٰ کی تان میں تبدیل ہو جاتی ہے جو پھر کبھی نہیں ٹوٹتی. تو ایسی تان ہے جس کو ابدیت حاصل ہے. اس فرق کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. یعنی اللہ کا ذکر بھی ہو تو ہمارا ذہن جو بادہ مست ہے آخر پہنچ جاتا ہے بادہ اور شراب کی طرف، اور اس کے حوالے کے بغیر ہم باتیں نہیں کر سکتے. ذکر الہی بھی ہو تو شراب پر جا کر تان ٹوٹ رہی ہے. اور اس کے برعکس قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ ادنا روزمرہ کی باتیں پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جا کر مضمون کو ختم کرتا ہے. اب لباس ہی کو لے لیجئے. دنیا میں یہ جو لباس کا ذکر ہے یہ شعر و ادب میں بھی ملتا ہے اور مذاہب میں بھی ملتا ہے. اور قرآن کریم نے لباس کا جو مضمون باندھا ہے وہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے شعروں کے کلام میں نہیں ملتا بلکہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ نظر نہیں آتا. میں علم کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں، وہ میرا علم حاوی نہیں، محدود ہے، لیکن جتنا بھی انسانی علم کو دسترس ہو سکتی ہے میں نے غور کیا موازنہ مذاہب کے دوران کہ اس مضمون کی آیت بلکہ ایسی بے شمار اور آیت ہیں جن کے مضمون کی آیت کو کسی الہی کتاب نے چھوا تک نہیں. بائبل میں لباس کا ذکر ملتا ہے، اس طرح انبیاء تھے، فاخرانہ لباس تھے، یہ ہوا وہ ہوا، فلاں بادشاہ نے یہ پہنا ہوا تھا، سلک و مروارید کی باتیں ہیں، اطلس و کمخاب کے قصے ہیں. مگر قرآن کریم لباس کے مضمون کو پکڑتا ہے اور ایک دم اچھال کر اس کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. بیچ میں کوئی درمیانی دور ہی نہیں آتا. وہ لباس التقویٰ ذالک ہے، حیرت انگیز کلام ہے. لباس التقویٰ ذالک ہے،
کہیں بات کرتا ہے لباس کی ایک دوسرے عبرت کے رنگ میں تو کہتا ہے لباس الجو، روح کا لباس، یعنی ظاہری لباس نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور مضامین اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ لباس کی ادنا حالت کا بھی ذکر کرتا ہے جو لباس الجو پہ جا کے منتج ہوتی ہے، اور اس کی اعلیٰ حالت کا بھی ذکر کرتا ہے جو لباس التقویٰ پہ جا کے منتج ہوتی ہے۔ اس مضمون پر میں نے کچھ مختصر بات کی تھی عید کے خطبے میں، لیکن یہ بہت وسیع مضمون ہے۔ لباس التقویٰ کے معنی کیا ہیں، اس کا جو اصل روحانی مقصد ہے اس آیت کا، وہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ظاہری لباس سے بھی لباس التقویٰ کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق فوراً تو انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر انسان غور و فکر کرتا رہے تو اس کی زندگی پہ پھیلے ہوئے واقعات جو ہیں ان کو مجتمع کرے، غور کرے، ڈوبے ان کی یادوں میں، تو اس کے سامنے یہ مضمون ابھر جائے گا کہ عام لباس میں بھی انسان روزمرہ آزمایا جاتا ہے تقویٰ کے بارے میں، اور مختلف حالتوں میں تقویٰ کا مضمون بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ دین کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اہم کاموں کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اعلیٰ مقاصد کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ مشترک ہو جاتا ہے سب قوموں میں، اور بحیثیت انسان تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو اور معنی بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ الہی رنگ پکڑتا ہے تو تقویٰ کا مضمون اور ہی شان میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ظاہری لباس کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو بڑا پیارا مضمون بنتا ہے، بڑا گہرا اور تفصیلی ہے، جس کا دائرہ ساری زندگی پہ محیط ہے۔ اس ضمن میں اپنے بچپن کے تجارب سے ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک واقعہ چھوٹا چھوٹا چنا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ بیدار فکر کے ساتھ غور کریں تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نصیحت آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ باتیں ادنا سی چھوٹی چھوٹی ہیں بالکل، لیکن ان کے اندر سبق گہرے ہیں اور سب میں تقویٰ کا سبق مل رہا ہے۔ بچپن کی بات ہے، ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رواج یہ تھا، گھر میں دستور تھا کہ بہت سادہ زندگی تھی، بہت تھوڑا دیتے تھے بیوی بچوں کو، اور توجہ زیادہ دلاتے تھے چندوں کی طرف۔ سادہ، بالکل اتنی سادہ زندگی کہ کپڑے بعض دفعہ سی کے بھی اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ پہن کے انسان اسکول جائے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شلوار تھی، قمیض نہیں تھی، اور اسکول جانا تھا، اور میرے بہن بھائی اب تک یاد کر کے بہت ہنستے ہیں اس بات لطیفے پر کہ میں نے اس خیال سے کہ اسکول مس نہ ہو اچکن خالی بدن پہ پہن لی، یعنی شلوار اور اچکن۔ اب میری آزمائش مقدر تھی، وہاں جب گیا تو پی ٹی کی گھنٹی آئی، اور استاد نے جب مجھے اچکن میں دوڑتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اس کو ذرا بلاؤ، ادھر نکالو باہر۔ تو نے کہا اچکن اتارو اور پی ٹی کرو۔ اچکن کون سا لباس ہے پی ٹی کا؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن اچکن اتار کے میں نے نہیں پی ٹی کرنی۔ وہ تھوڑی سی چھینا چھپٹی ہوئی، انہوں نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، میں نے ان کی خوشامد کی کہ چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن بٹن دو کھولے، ان کو سمجھ آ گئی بات کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اعلیٰ مقاصد کے رستے میں لباس حائل نہیں ہونا چاہیے۔ جو لباس اعلیٰ مقاصد کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے وہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اور اس ضمن میں مجھے اس لحاظ سے صرف لطف آیا کہ ایک موقع پر خدا نے مجھے کامیاب بھی کر دیا۔ پھر خیال آیا کہ ناکامیوں کے بھی تو بہت سے مواقع ہیں، ان کی طرف دھیان گیا تو کالج کے زمانے کی بہت سی باتیں یاد آئیں۔ بعض دفعہ وہ حضرت مسلم موعود کا ذکر میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں محبت کے انداز میں، تاکہ حضور کی طرف دعاؤں کے لیے توجہ پیدا ہو۔ بظاہر مضمون سے انحراف ہے، لیکن پھر واپس میں اسی طرف آ جاؤں گا۔ حضرت صاحب سادگی کا معیار تو رکھتے تھے، لیکن مہمان نوازی کے بہت
اعلیٰ معیار کے قائل تھے. ہماری والدہ بھی مہمان نواز تھی، لیکن ایک فطری رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست تربیت تو ان کو حاصل نہیں تھی نا، لیکن حضرت مسلم موعود کو ایسی گہری تربیت حاصل تھی اصولوں کی کہ آپ کی مہمان نوازی کا معیار بہت بلند تھا. چنانچہ بارہا میری موجودگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ آپ نے سبق دیے میری والدہ کو کہ یہ مہمان نوازی کا یہ بھی تقاضا ہوتا ہے، یہ بھی تقاضا ہوتا ہے. چنانچہ وہ کوشش کرتی تھی اس رنگ میں رنگین ہو جائیں. عورتوں کو یادیں ہیں، بہت لوگوں کو یادیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میری والدہ مہمان نواز تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ہاتھ کون سا کام کر رہا تھا، کون سیکل کر رہا تھا ان چیزوں کو. ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت تشریف لائے اور کہا کہ فلاں چیز دی تھی میں نے، وہ ہے، مہمان آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ختم ہو گئی، کچھ لاؤ، مہمان آئے ہوں. انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر ایک بات آئندہ سے یاد رکھنا کہ جن گھروں میں اچانک آنا جانا ہو وہاں مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ پسنداز کر کے رکھا جائے اچانک وقت کے لیے، چاہے دال روٹی ہو چاہے چنے ہوں، لیکن ایسا وقت اس گھر پہ نہیں آنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ ہو، ورنہ پھر انسان مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ تربیت کا رنگ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے بچوں میں حضرت مسلم موعود کے خدا کے فضل سے ہماری بہنوں میں بھی بھائیوں میں بھی اپنی اپنی توفیق کے مطابق مہمان نوازی کا جذبہ پیدا کیا. اور یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے. اب اس مادے کا ٹکراؤ بعض دفعہ اقتصادی حالات سے ہو جاتا ہے. جب ہم کالج میں تھے تو اتنا سا وظیفہ ملتا تھا کہ یا مہمان نوازی کریں یا کپڑے پہنیں، دو چیزیں اکٹھی تو نہیں چل سکتی. چنانچہ عادتاً فطرتاً تربیت کا اثر تھا کہ دوستوں مہمان جو ہمارے کالج میں آنے جانے والے تھے ان کے ساتھ ایک مہمان نوازی کا نظام چل رہا تھا. اکثر میرا پیسہ تو ٹک شاپ چلا جاتا تھا، اور پہننے کے لیے بعض دفعہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، شلواریں سیتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ پتہ بن جاتی تھی دھل دھل کے اور سیون سے پھٹنے لگتی تھی. تو کئی کالج کی میں نے کلاسیں مس کی اس وجہ سے. اب میں نے بعد میں سوچا تو میں ناکام ہو گیا. بچپن میں ایک موقع پر کامیاب ہوا، جوانی میں ترقی کرنی چاہیے تھی مگر میں ناکام ہو گیا. لباس کو حائل نہیں ہونا چاہیے تھا میری تعلیم کی راہ میں. اور یہ احساس کمتری تو ہے، یہ حکمت کا احساس نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بڑا جو بھی ہو وہ لباس کی وجہ سے اعلیٰ مقصد کے حصول سے ناکام رہ جائے، کہ حصول میں ناکام رہ جائے. بے نیاز ہونا چاہیے، ایسی بلند نگاہیں ہونی چاہیے کہ بالکل پرواہی نہ ہو. وہ نگاہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی تھی، جن کی خاطر کائنات پیدا کی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بسا اوقات خود بیٹھ کر وہ سوئی دھاگا لے کر وہ کپڑے سی رہے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ پیوند پر پیوند لگ رہے ہوتے تھے، اور پھر پیوند پر پیوند کے اوپر بھی پھر پیوند لگ رہا ہوتا. عظیم رسول تھا، حیرت انگیز، بالا تھا ان چیزوں سے، بے نیاز تھا. اچھے کپڑے آئے وہ بھی پہنے، جھوٹا فقر نہیں تھا، نہ جھوٹا فخر تھا نہ جھوٹا فقر تھا، دونوں سے بے نیاز رسول. اچھے کپڑے آئے، بڑے خوبصورت جبے آئے باہر سے، یہ نہیں سوچا کہ میں پہنوں گا تو لوگ کہیں گے ہو یہ تو دنیا کی چیزیں پہن رہا ہے. جانتے تھے کہ اللہ نے یہ زینتیں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، صرف تقوی ساتھ رہنا چاہیے. اگر تقوی کا لباس دنیاوی لباس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو پھر وہ الہی رنگ پکڑتا ہے، ورنہ نہیں پکڑتا. ادنا لباس بھی تکبر کا موجب بن جاتا ہے اگر اس خوف سے پہنے کہ اگر میں نے اعلیٰ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا یہ دنیا دار ہے. چیتھڑے پہنے ہوئے ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں چیتھڑوں میں بڑا بزرگ لگوں گا، میں کم کھاؤں گا تو بڑا اچھا لگوں گا، لوگ کہیں گے بڑا صوفی ہے، بڑا نیک ہے، تو اس کو تو چیتھڑوں نے ہلاک کر دیا.
اور اگر کوئی اچھا لباس پہن کر فخر سے پھر رہا ہے دنیا کے سامنے، فخر کے مقابل پر اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا اور اپنے غریب بھائیوں پر صرف اس لیے نگاہ تکبر کی ڈال رہا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا لباس ہے، میرے چھوٹے درجے کا لباس ہے، میرے پاس اچھے درجے کا لباس، وہ بھی مارا گیا۔ تو لباس التقویٰ رنگ بدلتا رہتا ہے، کہیں یہ غربت میں آزمائش کے لیے آ جاتا ہے آپ کے پاس، کہیں امارت میں آزمائش کے لیے آ جاتا ہے، اور ہر رنگ میں مومن کے لیے امتحان ہی امتحان۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اب میں ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں، وہ بھی اپنے یاد کے ساتھ وابستہ قصہ ہے، اسی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ جب میں انگلستان گیا تو وہاں میں نے انگریزی لباس پہنا، عام سادہ لباس جو تھا ہمارا پاکستانی، وہ وہاں میرے نزدیک چل ہی نہیں سکتا تھا، بڑی مصیبت ہے سنبھالنا، اب کون شلواروں کو مایا دے اور استریاں کرے، اور مہنگا بھی بڑا پڑتا تھا، اور میں نے کوئی بات نہیں کی اس میں سمجھتا تھا کہ اس کو پہن کے لوگ مجھے گناہگار سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے پہنا۔ جب واپس آیا تو کسی نے یہ کان میں بات پھونکی کہ اب تم پاکستان جا رہے ہو اور اب پہنچو گے، وہاں استقبال ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب تم شلوار قمیض پہن لو اور اچکن پہن لو۔ میں نے کہا اب تو نہیں میں پہنوں۔ اگر یہ لباس میرے لیے گناہگاری کا لباس تھا تو اس گناہگاری کا علم ہونا چاہیے پھر ساروں کو۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ بارڈر بدلنے سے لباس بدل جائیں۔ یہاں برقع پہنا ہو اور جب یورپ کے سفر پر عورت جائے تو برقع یہاں چھوڑ جائے کہ بارڈر کراس نہیں کر سکتا، یا اچکن بارڈر وہاں کراس نہ کر سکے اور پتلون وہاں سے ادھر بارڈر کراس نہ کر سکے، یہ تمسخر ہو گیا، دین تو نہ ہوا۔ چنانچہ جب مجھے بہت لطف آیا اس بات کا آگے چل کر، جب میں ربا اسٹیشن پہ پہنچا تو خدام احمدی نے بڑا استقبال کیا ہوا تھا، میں قائد جو رہا ہوں وہاں کافی دیر، اور میں نے دیکھا نظریں بدل رہی، بڑا دھکا لگا بعض لوگوں کو۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھیجا کیا تھا، واپس کیا بن کے آیا ہے، مارے گئے ہم۔ بعض پچھتاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ استقبال کی ہم نے خام کا تکلیف کی، یہ تو چیز ہی اور بن گیا ہے۔ اچھا بلا شلوار قمیض وہ بھی پھٹی ہی پہن کے پھرا کرتا تھا، اور اب پتلون ڈانٹی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی، تو بڑے چہرے مایوس ہوئے اور مجھے بڑا لطف آیا۔ میں نے کہا الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک جھوٹی عزت سے بچا لیا جس کی مجھے کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں، اس کا احسان ہے۔ اگر مبتلا کر دیتا تو مارا بھی جاتا میں۔ پھر آگے مجھے خیال ہے اس سے سبق جو ملا، ایک دفعہ سندھ کا دورہ تھا، وقف جدید میں حضور نے آتے مجھے لگا دیا۔ سندھ کے دورے پر جب گیا تو ایک بڑی بیکورڈ دنیا کے لحاظ سے جماعت اور کچھ مولویت کا اثر، ویسے تو میں عام لباس بھی پہننے لگ گیا تھا، جو مرضی کرتا تھا، مجھے اس میں کبھی فرق نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک پتلون ہو، کوٹ ہو، کوئی فرغل پہنا ہو، کسی نے انڈونیشیا کی دھوتی پہنی ہو، یہ ساری بے معنی باتیں ہیں۔ بامعنی بات صرف ایک ہے کہ ہر لباس کے ساتھ تقویٰ رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں میں نے جان کر پھر عمدن ان کو ذرا چھیڑنے کے لیے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور ٹائی پہنی، اور وہاں ان کے پاس پہنچا تو مجھے آج تک شوق یاد ہے، جو دھکے لگے ان کی نظروں کو، بعض تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے واپس کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا ہے، اور رفتہ رفتہ پھر سمجھایا گیا مختلف رنگ میں، آہستہ آہستہ عادتیں پڑی، کچھ حوصلے وسیع ہوئے۔ لیکن یہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ آپ مجھ پر رحم کریں کہ جی وہ میں بچپن میں تو اس طرح رہا کرتا تھا، مجھے کپڑوں کے تحفے دیں، یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلتا۔ اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے تو بڑی بیوقوفی کرتا ہے، کوئی تحفہ نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں جائیں، اپنے غریب بھائیوں کو دیکھیں، ظاہری لباس سے بھی آری جو ان کے لیے کافی نہ ہو، تو ان کی ہمدردی کریں، ان کو لباس پہنے، کیونکہ ہر لباس کے بدلے آپ کو تقویٰ کا لباس مل رہا ہوگا، آپ کو اللہ کی محبت کا لباس مل رہا ہوگا۔ وہ لباس
ایک ایسا لباس ہے جو مادی لباس سے مستغنی بھی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لیا کرتا ہے کبھی کبھی۔ خدا کی رضا کی خاطر اپنے غریب بھائیوں کی خدمت کریں، عیدوں پر ان کو اچھے کپڑے پہنائیں، ان کی سردیوں کے کپڑوں کا انتظام کریں، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ بھی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص بظاہر لباس سے مستغنی ہے وہی نیک ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اندر تقوی کا لباس ظاہری نہیں، وہ اندر گھسا ہوا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تقوی کا چونکہ روح سے تعلق ہے اس لیے لباس نام ہونے کے باوجود یہ نظر نہیں آتا، یہ روح کے گرد لپٹی ہوئی چیز ہے کوئی جو باطن میں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ظاہری لباس پر بنا کی تو یہاں بھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ ہزار دفعہ صوفی مانش بزرگ نظر آنے والے لوگ خدا کی نظر میں ہو سکتا ہے متقی نہ ہو، ہزار دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر لباس بڑے فاخرانہ ہیں، دنیا داری کے نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فی الحقیقت ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کی ولایت کا، اتنا عظیم الشان مقام کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بڑا فاخرانہ لباس پہنا کرتے تھے، یعنی دنیا جس کو فاخرانہ سمجھتی، بڑے قیمتی جوڑے، بہت اعلیٰ قسم کے سجے ہوئے، اور اوپر سجاوٹیں ہیں دنیا کی جو کی ہوتی ہیں، ہاتھ کی زینتیں وہ سب سجی لگائی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو کسی مرید نے اپنی لا علمی میں یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اتنے بزرگ ہو کہ لباس کیوں اچھا پہنتے؟ انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، بدزنی نہیں کی، میں خدا کی قسم کوئی جوڑا نہیں پہنتا جب تک میرا خدا مجھے نہیں کہتا کہ عبد القادر اٹھ اور یہ کپڑے پہن۔ میں بے نیاز ہوں ان کپڑوں سے۔ میرے مولا کی ایک یہ بھی نظر ہے دنیا کو سبق دینے کی کہ زینتیں جو ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات ومن الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ایک یہ بھی سبق ہے۔ کون ہے جس نے خدا کے بندوں پر زینتوں کو حرام کر دیا؟ کہہ دے یہ تو مومنوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں خاص ان کے لیے ہو جائیں گے، دنیا میں اور بھی شریک ہیں۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان تھی، کبھی نہایت ہی پیارا قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا جب باہر سے تحفے آئے، اور سادہ کپڑوں میں بھی پہنا پھرے، نہ اس پر شرمندگی کا احساس ہوا نہ اس پر فخر کا، بالا ہو گئے، مستغنی ہو گئے۔ تو تقویٰ کا ایک یہ سبق ہمیں ملا کہ انسان حسب ضرورت اچھا بھی پہن سکتا ہے، برا بھی پہن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اگر یہ فیصلے کریں گے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں غیر متقی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، احمقانہ بات ہوگی، وہاں دخل دیں گے جہاں ہمارا دخل دینے کا کام کوئی نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہمیں علم ہی کوئی نہیں، تو لباسوں پہ سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخر توجہ دلائی کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ہم تقویٰ تو کہتے رہتے ہیں بار بار، تم کہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ فیصلہ تم سے ہم لیں گے کون متقی بندہ اور کون غیر متقی۔ یہ اللہ ہی صرف جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ، وہی بہتر جانتا ہے من اتقیٰ کہ تم میں سے متقی کون ہے، کیونکہ تقویٰ کا لباس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، وہ ایک روحانی مسئلہ ہے جس کو خدا کی آنکھ صرف دیکھتی ہے۔ اور اس پہلو سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ لباس کو دیکھ کر ہم فیصلوں میں جلدی نہ کیا کریں۔ محض لباس کو دیکھ کر اگر فیصلے کریں گے تو بسا اوقات ٹھوکر کھائیں گے، اور بعض دفعہ ٹھوکر نہیں بھی کھائیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر نہیں فرمایا اس کام کے۔ لباس اور تقویٰ کا ایک اور بھی تعلق ہے، اسی سے سبق ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، کہ لباس انسان کا غلام بنا رہتا ہے اور بحیثیت غلام استعمال ہونا چاہیے، انسان کا آقا نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ جو مسلک تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بھی قرآن پر مبنی ہے۔
قرآن کریم کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارا غلام بنایا ہے، اے بنی نوع انسان تمہارا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ یا اپنے اوپر حاوی اس کو کر لو تو یہ شرک ہی شرک ہے۔ اپنے نوکر کی عبادت کرو گے، اپنے نوکر کے غلام بن جاؤ گے، تم کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے، گھاٹے کا سودا ہے سارے کے سارے۔ اس کی عبادت کرو، اس کے غلام بنو جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو بطور غلام، بطور ایک نوکر، ایک چاکر کے طور پر مسخر کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ جب ایسا لباس کوئی انسان پہنے جس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا ہو کہ وہ لباس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو وہاں طبیعت میں ایک انقباض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، رحم آتا ہے۔ یہ تو نہیں آدمی فیصلہ دے سکتا کیونکہ اس کا مقام نہیں ہے کہ یہ غیر متقی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو، لیکن وہ شخص خود ضرور جان سکتا ہے جس کی یہ کیفیت۔ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کے لباس دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کریں کہ وہ لباس کا آقا ہے یا لباس اس کا آقا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کے بارے میں ہمیشہ یہ فیصلہ رکھا کریں اور بڑی باریک نظر سے مطالعہ کیا کریں اپنے نفسیاتی پس منظر کا کہ آیا آپ لباس کے غلام بن رہے ہیں یا لباس آپ کا غلام بن رہا ہے۔ آپ وہ ہینگر ہیں جس کے اوپر ماڈل کے طور پر لباس لٹکائے جاتے ہیں، یا وہ انسان ہیں جن کی زینت کی خاطر وہ لباس بنائے جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں تو آپ کا ظاہری لباس بھی متقیانہ ہو جائے گا، وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد پھر اگلا قدم آتا ہے، یعنی تقویٰ کے لباس کی حقیقت کیا ہے۔ تقویٰ کے لباس انسان کی ہر خامی کو ڈھانپ لیتا ہے اور تقویٰ کے مطابق ہی انسان کو زینت ملتی ہے۔ تقویٰ کا لباس نہ ہو تو جہاں جہاں سے یہ لباس نہیں ہوگا وہاں وہاں سے بدن ننگا ہو جائے گا، وہ دھوپ کا بھی شکار ہوگا روحانی لحاظ سے اور سردی کا بھی شکار ہوگا، اور خدا والوں کی نظر میں وہ چیتروں میں ملبوس ایک شخص پھر رہا ہوگا۔ جتنا یہ لباس کامل ہوتا جائے بدن، روحانی بدن ڈھکتا چلا جاتا ہے اور زینت عطا ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ دیکھو جب مسجدوں میں جایا کرو تو اپنی زینت ساتھ لے کے جایا کرو۔ کیا زینت سے مراد ہے؟ دنیا کی زینت نہیں، وہ ایک ثانوی معنی ہے۔ تقویٰ کا لباس پہن کے جایا کرو، محض للہ سفر کیا کرو مسجد کی طرف، ہر قدم پر دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، توفیق مانگتے ہوئے جاؤ کہ خدا تعالیٰ مسجد سے تمہیں نیکی عطا کرے، ریاکاری سے بچائے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر تو وہاں مختلف بھیسوں میں لوگ آئیں گے، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، بھانت بھانت کے لباس میں ملبوس۔ کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہوگا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہوگا، کوئی پاکستان سے آ رہا ہوگا، کسی نے پگڑی پہنی ہوگی، کسی نے ٹوپی، کسی نے ہیٹ۔ اور جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ لباس میں فخر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ فطری تقاضے ہیں مختلف قوموں کے، اور نہ وہاں پگڑی فخر کا موجب رہے گی، نہ ٹوپی ذلت کا موجب، نہ ہیٹ کسی قسم کی افضلیت کا موجب بن رہے گا، فضیلت کا موجب رہے گا، نہ ننگے سر ہونا ہی کوئی معیوب بات نظر آئے گی۔ قومیں مختلف رنگ میں، کوئی افریقن لباس پہن کے آئے گا، کوئی امریکن، کوئی انڈونیشین، کوئی جاپانی۔ کیا چیز ہے جو قدر مشترک ہے جس نے احمدی کو ایک رنگ دینا ہے؟ وہ قدر لباس التقویٰ ہے۔ اس لیے یونیفارم اپنی لے کے جانا نہ بھولیں، کیونکہ یونیفارم کے بغیر قومیں حسین منظر پیش نہیں کیا کرتی۔ یونیفارم اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایک ایسی یونیفارم آپ کو عطا فرما دی جو ہر ظاہری یونیفارم سے آزاد ہو چکی ہے، اور وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ احمدی اپنے تقویٰ سے پہچانا جائے، کسی رنگ میں ملبوس ہو، کوئی زبان بول رہا ہو، دیکھنے والی نگاہیں جان جائیں، معلوم کر لیں کہ یہ متقی لوگ پھر رہے ہیں، یہ ہم سے مختلف قوم ہے،
یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی خاطر آئے ہیں اور خدا کی طرف بلانے آئے ہیں۔ یہ وہ اہم بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ سوچا تو آہستہ آہستہ مضمون پھیلتے پھیلتے کہیں سے کہیں نکل گیا۔ میں نے کہا چلیں اپنی سوچ میں آپ کو بھی شامل کر لوں، یہ جو سیر میں نے کی ہے آپ کو بھی اس میں ہم سفر بنا لوں، کیونکہ اسپین کا سفر بھی ہم میں سے بہت سے اکٹھے کریں گے۔ تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لباس التقویٰ کو پیچھے نہ چھوڑ جائیں۔ دوسری بات ان لوگوں کے متعلق میں کہنی چاہتا ہوں جو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان میں سے بات بڑا دکھ محسوس کر رہے ہیں، بڑے دردناک خط آ رہے ہیں، مجھے تڑپ رہے ہیں، کاش ہم بھی وہاں جا سکتے اور ہم نہیں جا سکتے، دعاؤں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ زمان و مکان سے بالا ہو چکے ہیں۔ جس کا تعلق رب سے جڑ جائے، جو زمان و مکان سے بالا ہے، اس کے بندے بھی بسا اوقات زمان و مکان سے بالا ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے، اگر تقویٰ کا لباس آپ یہاں پہن لیں تو ہو سکتا ہے جسم آپ کا شریک نہ ہو، آپ کی روح وہاں مسجد میں شریک ہو رہی ہو خدا کے نزدیک۔ اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں تاریخ اسلام میں، ایسے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آپ گواہ ہیں سب سے زیادہ اس بات کے، جو یہاں اس وقت احمدی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لما یلحقوا بہم، ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو زمانی لحاظ سے بھی نہیں ملے اور مکانی لحاظ سے بھی نہیں ملے، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔ اب بتائیے، اسپین تو پھر بھی گر پڑ کے پہنچ جائیں گے، کوئی واپس 1400 سال بھی جا سکتا ہے، اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ پھرا کرتے تھے اور دکھ اٹھایا کرتے تھے اپنے رب کی خاطر۔ اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں بلال گھسیٹے جاتے تھے گلیوں میں پتھریلی زمین پر، کوئی نہیں جا سکتا۔ اس مدینے کی سیر نہیں ہو سکتی جو وہ مدینہ تھا۔ ظاہری طور پر اینٹ پتھر کے ان شہروں کی سیر تو ہو سکتی ہے، اس لیے ناممکن بات نظر آتی، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو دوبارہ پھر ایسے واقعات پیدا فرما دے گا کہ آنے والی نسلیں جن کا زمانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور مکانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور قومی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور نسلی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا۔ لما یلحقوا بہم جب خدا کہتا ہے تو ہر چیز کٹ گئی، لیکن ایک چیز نہیں کٹی، ان کی روح کے جذبات عشق جو محمد مصطفیٰ سے ان کو ہیں، وہ جذبات ان کو ایسے پر عطا کریں گے جن کے نزدیک میں محمد کے جن کی طفیل وہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور خدا آج گواہی دے رہا ہے کہ ایسی قوم آنے والی ہے، لما یلحقوا بہم، ابھی تک تو نہیں آئے لیکن ہو جائیں گے، مل جائیں گے حضور اکرم کے غلاموں کے ساتھ۔ تو وہ خدا جو زمان و مکان سے بالا خدا ہے، جب اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے انسان، جب اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اس کو بھی خدا ایک زمان و مکان سے بالا کیفیت عطا فرماتا ہے۔ دور بیٹھے اس کے حج ہو جاتے ہیں، بغیر ملے صحابی بن جایا کرتا ہے۔ اس کو توفیق نہیں ملی اگر حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرنے کی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سلام اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے لباس التقویٰ کا نتیجہ، عظیم الشان نتائج عطا ہوتے ہیں اس لباس سے۔ بس پیچھے رہنے والوں کو غم کیا ہے؟ مجھے تو دعا کی تو ان کے درد کی وجہ سے توفیق ملتی ہے، لیکن تعجب بھی ہوتا ہے کہ وہ کس بات پہ رہے ہیں۔ کیا پتہ ایسے جانے والے ہوں جن کو وہاں کی لذتیں، وہاں کی سیریں زخمی کر دیں، ان کے جانے کی نیتیں اور ہوں، واپس فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھا کر آ رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ابتلا بھی تو وہاں بڑے ہیں۔ نیتوں میں یہ بات شامل ہو کہ چلو اسپین کی مسجد تو ہے، سیر بھی خوب ہوگی۔ اگر مسجد کی سیر کا مقصد بالا ہے تو یہ چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، سیر بھی ہوتی ہے مومن کی۔ لیکن مقصد اول کیا ہے جو حاوی ہے زندگی پر؟ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، ٹھوکر کھا جاتا ہے، اس میں
خلط ملط کر دیتا ہے دوسرے جذبات کو، اور سارے کا سارا رجحان تباہ ہو جاتا ہے. وہ رخ صحیح نہیں رہتا جس رخ کے تابع انسان قبلے کو پہنچا کرتا ہے. تو ان لوگوں کے سامنے بھی تو بیچاروں کے سامنے بڑے بڑے ابتلا ہیں، جانے والوں کے سامنے. آپ کے سامنے وہ ابتلا تو نہیں، آپ کے بھی لیے درد ہے اور درد کی دعائیں ہیں. اگر خدا ان کو قبول کر لے تو آپ شامل ہو جائیں گے. وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا جانے والا واقعہ جس کو حضرت مسلم موعود نے بھی بارہا بیان فرمایا، وہ اسی مضمون کی تشریح کرتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک ولی، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو حج کی توفیق ملی. رویا میں دیکھا کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کسی کا آنے والے کا تو حج ہوا نہیں، ہاں فلاں شخص کا ہوا ہے جو نہیں آیا، اور اس کے طفیل خدا تعالیٰ نے بعض آنے والوں کے حج بھی قبول کر لی. یہ حیرت انگیز واقعہ جو سنا انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا قصہ کر رہے ہو؟ میرا بھی نہیں ہوا. کہ نہیں ہوا ہے لیکن تمہاری وجہ سے نہیں. ایک ایسا ہے حاجی خدا کی نظر میں جو آیا نہیں، اور اس کا حج اتنا پیارا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے صدقے اس نے بہت سارے دوسرے حاجیوں کے بھی حج قبول کیے، مگر ذاتی فیض نہیں ہے ان کا. یہ اس نے کہا وہ کیا کون شخص ہے؟ اس نے کہا پتہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اس سے آپ ہی جا کے پوچھ لو. چنانچہ رویا میں ہی اس شخص کا پتہ بتایا گیا. وہ ایک موچی تھا، بصرہ یا کوفہ ہے کسی شہر میں بسنے والا، اور وہ ان کو یاد رہا پتہ. وہ گئے اس گاؤں شہر میں، وہ محلے کی تلاش کی، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور زیارت سے اپنی آنکھیں سیر کی اور عرض کیا کہ اے خدا کے بندے، وہ کیا بات ہے تجھ میں جو خدا کو اتنی پسند آئی کہ تیرا حج قبول ہو گیا؟ اس کی حالت زار ہو گئی کہ میں تو جا نہیں سکا، میرا حج کیسے قبول ہو گیا؟ تو مجھے خدا نے بتایا ہے، مجھے تیرا پتہ خدا نے بتایا ہے، مجھے یہ بات بتا جو مجھے نہیں بتائی گئی کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس نے کہا مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ بڑا لمبا عرصہ میں نے بچوں کے پیٹ کاٹے، خود غربت میں گزارا کیا اور حج کے شوق میں پیسے جمع کیے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہفتوں گوشت نہیں پکتا تھا گھر میں. ہم اسی طرح گزارا کرتے تھے کہ میرا شوق پورا ہو جائے حج کا. ایک دن ہمسائے سے خوشبو آئی گوشت کی، گوشت پکنے کی بڑی اچھی مہک اٹھی، اور بھوکے کو تو اور بھی یہ خوشبو اچھی لگتی. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو مانگنا برا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمسائیگی کا بھی تو حق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. تم دروازہ کھٹکاؤ اور ان کو کہو کہ میرے بچے بھی ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، تم ان کے لیے تھوڑا سا گوشت دے دو، اس لطف میں شریک ہوں گے ہم، خدا تمہیں جزا دے گا. وہ شخص ہمسایہ باہر نکلا، اور جب اس سے یہ کہا گیا تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کام نہ کروائیں، کچھ نہ پوچھ. یہ سمجھے کہ شاید تک جان کے اوائڈ کرتا ہے، اس بات کو ہٹانا چاہتا ہے، گوشت سے بچنا چاہتا ہے. اس نے پھر کہا کہ بھائی اب میں مانگ بیٹھا ہوں، میری عزت رکھ لو، دے دو مجھے کچھ، کیا حرج ہے؟ اس نے کہا میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے نہیں دے رہا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے حلال ہو ایک مومن کے لیے حرام ہو؟ اس نے کہا ہو کیوں نہیں سکتا؟ قرآن کہتا ہو سکتا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بھوک کو کی یہ حالت پہنچ جائے کہ فاقے کر رہے ہو تو سور بھی حلال ہے تمہارے لیے، کیونکہ زندگی کو فوقیت دی جائے گی خدا کی نظر میں. اس وقت حلال و حرام کے قصے اٹھ جاتے ہیں. تو مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اتنے فاقے تھے کہ وہ وقت آ گیا تھا جب حرام و حلال کی قید خدا نے ہم سے اٹھا دی. اس وقت میں باہر نکلا تو ایک مرا ہوا گدھا دیکھا، اس کا گوشت کاٹا ہے جو میں نے پکایا ہے. اب تم کہتے ہو کہ ہم دونوں کے لیے کس طرح ایک حکم نہیں ہے، الگ الگ حکم ہے. ہم کہتے ہیں میرا دل ہل گیا، زلزلہ برپا ہو گیا میرے دل. اس موچی نے بتایا. میں نے کہا اے خدا، میری ساری عمر کی محنتیں رائے گاں گئیں جبکہ میرا ہمسایہ بھوکے مر رہا تھا. اس حج کا کیا فائدہ؟ وہ حج میرے کس کام آئے؟ اگر ہمسایہ
گواہ ہو جائے گا مجھ پر کہ میں انسانیت کے ادنا مقام پر بھی فائز نہیں. اس نے جو پونجی تھی اٹھا کے اپنے ہمسائے کو دے دی اور حج کا ارادہ ترک کر دیا. عالم الغیب خدا ہے، زمانوں سے بھی آزاد ہے، مکان سے بھی آزاد ہے. بیت اللہ اس کے گھر پہنچ گیا اس دن، جس دن اس سے یہ واقعہ ہوا. خدا وہاں چلا آیا کہ اے بندے تیری روح میرا طواف کرتی ہے، تو دنیا کی قیدوں سے آزاد ہے، میں تیرا حج قبول کرتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں تیری آواز کو. یہ واقعات بھی دنیا میں ہو جایا کرتے ہیں. تو پیچھے رہنے والے سے میں کہتا ہوں کہ دعائیں کریں اور موجیں کریں، بے نیاز ہو جائیں ان باتوں سے کہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. تقویٰ کا لباس اوڑھ کر یہیں اس مسجد کا طواف کریں جس مسجد کے طواف کے لیے کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر جانے کی توفیق ملے. دعاؤں سے مدد کریں، اہل اسپین کے لیے دعا کریں، ان مقاصد کے اعلیٰ ہونے کے اعلیٰ تر ہونے کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو جا سکے ہیں ان کی نیکی بھی قبول ہو، جو نہیں جا سکے ان کی بھی قبول ہو جائے. خدا کی راہ میں یہ منظر ہم دیکھیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. جیسا کہ امیر صاحب نے اعلان فرمایا تھا، جماعت کراچی کی طرف سے میرے بڑے بھائی مکرم محترم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ موقع ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خواہش ہوگی کہ ہم بھی دستی بیعت کر لیں، تو آپ جمعے کے بعد وقت دے دیں. میں نے ان سے جزاک اللہ کہا، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی نیکی کی طرف. تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ امیر صاحب سے جا کر بات کر لیں. چنانچہ اسی کے نتیجے میں ابھی امیر صاحب نے اعلان کیا ہے. تو بیعت کے وقت جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، صفوں میں ہی بیٹھے رہیں. زیادہ سے زیادہ ہاتھ رکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا آگے سے رکھنا پڑے تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں جس طرح ربوہ میں بیعت ہوئی تھی. ایک ادنا سی بھی بدنظمی نہیں ہوئی. پورے کے پورا مجمع باہر بھی اور اندر بھی اسی خاموشی سے بیٹھا رہا اور ہاتھ رکھ دیے ایک دوسرے کی پیٹھ پر. اور پھر یہاں جسمانی رابطے کے اظہار کے لیے، ورنہ اصل رابطہ تو قلب کا خدا سے ہوا کرتا ہے، اس میں جسمانی اظہار رابطے کی ضرورت نہیں. مگر یہ بھی سنت اولیاء اور سنت انبیاء ہے، اس لیے ہم اس سنت کو اختیار کرتے ہیں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بچے بھی ہوتے ہیں، نئی نسل، نئے آنے والے بھی ہیں، ان کو حکمت سمجھ آ جائے کہ ہم بدن کے واسطے پر اس لیے زور نہیں دے رہے کہ گویا بدن کے رستے سے خلوص بہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی، ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ ظاہری رابطہ بھی قائم کر لیا کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب بیعت لیا کرتے تھے تو یہ مناظر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو نہیں پہنچ سکتے تھے وہ پگڑیاں کھول کر پھینک دیا کرتے تھے کہ پگڑی کے راستے سے تعلق قائم ہو جائے. تو اسی سنت کی پیروی میں ہم یوں کریں گے، ورنہ میرے جسم سے ذاتی رابطہ جو ظاہری ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ویسے سنت ابرار ہی ہے جو معنی پیدا کرتی ہے ان چیزوں میں. تو پھر ہم انشاءاللہ بیعت کریں گے اور نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر رخصت ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ،
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر